ایک فتنہ جو مسلسل چل رہا ہے کہ یزید کے بارے میں نرم گوشہ اور اسے لعنت نہیں بھیجنا. ایک ہے اعتقاداً لعنت نہ بھیجنا، اور ایک ہے ویسے جیسے آپ سب ہم بیٹھے ہیں تو ہم لعنت نہیں بھیج رہے. ایک یہ ہے کہ عادی طور پر ہم ایسا کام نہیں کر رہے، ظاہر ہے ہم ہر وقت لعنت بھیج بھی نہیں سکتے، لیکن اعتقاد رکھنا کہ لعنت نہیں بھیجنا، یہ خود جس کا یہ اعتقاد ہو وہ لعنتی ہے، وہ خود لعنتی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. یزید تے لعنت بے شمار، اتے حمیدیت بھی لعنت بے شمار. اب ایک ہے لعنت یزید پر اور ایک ہے یزید پر کفر. یزید کے لیے لعنتی ہونا اور اس کا کافر ہونا. میں آئمہ کے صرف نام لے رہا ہوں، ورنہ میں نے بہت ساری گفتگو اس پر کر لی ہے، لیکن ایک بار پھر میں صرف نام لے کر کہ کن کن لوگوں نے یزید کو لعنتی کہا ہے اور کن کن ہمارے اکابرین نے یزید کو کافر کہا ہے. تو سب سے پہلے جب کربلا کا مارکہ برپا ہوا اور خبر حضرت ام المومنین حضرت ام سلمہ تک پہنچی تو آپ نے یزید کو اور یزیدیوں کے سارے لشکر کو یزید سمیت لعنتی فرمایا لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر لعنت ہو جنہوں نے میرے حسین کے ساتھ یہ کردار ادا کیا ہے اور حسین کے ساتھ زیادتی کی ہے. پھر حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کا قول یزید کے لعنت ہونے پر، لعنتی ہونے پر. اور پھر حضرت علی بن محمد الطبری البغدادی، ان کے مطابق یزید لعنتی ہے. پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے تصریحاً اور تلویحاً یزید پر لعنت بھیجنے کا ان کا فتویٰ ہے. پھر امام مالک کا تلویحاً اور تصریحاً انہوں نے کہا ہر طریقے سے آپ لعنت بھیج سکتے ہیں، بغیر نام لیے بھی اور نام لے کر بھی. تلویح کہتے ہیں کہ مختصر کہہ دو کہ سب پر لعنت، اور تصریح کہتے ہیں ایک ایک کا نام لے کر. پھر حضرت امام شافعی نے بھی تلویحاً اور تصریحاً لعنت بھیجی. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب لعنت بھیجنی ہی ہے تو تلویحاً کیا تصریحاً لعنت بھیجو، باقاعدہ نام لیا کرو. اچھا، پھر حافظ ابن حجر اسقلانی، امام ابو الحسن علی بن محمد بن علی الطبری البغدادی، پھر فرماتے ہیں کہ 1200 سال کی تاریخ میں ائمہ متقدمین میں سے اور متاخرین میں سے کسی شخص نے بھی سکوت اختیار نہیں کیا. اور اسی طرح پھر امام احمد بن حنبل، امام ابو بکر الخلال، امام ابو بکر العاجری، امام الکیہ الحراسی، قاضی محمد بن ابو یعلا الحنبلی، اور قوام الدین الصفاری، علامہ ابو الفرج ابن جوزی، علامہ تقی الدین ابن تیمیہ جیسے غیر مقلد نے بھی کہا ہے کہ اس پر لعنت ہے. تیمیہ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر ابن تیمیہ کے شاگرد، علامہ اسناد الدین تفتازانی، حافظ ابن حجر اسقلانی، امام ابو البرکات الباہودی الشافی، امام ابو المحاسن یوسف الادابکی، امام جلال الدین سیوطی، علامہ شمس الدین بن کمال پاشا، ملا علی قاری الحنفی، علامہ عبد الرؤوف المناوی، علامہ علی بن ابراہیم الحلبی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی، شیخ محمد بن علی السبان، شیخ ابن عمر البجیری، علامہ عبد العزیز برہاروی، علامہ سید محمود آلوسی، علامہ رشید احمد گنگوہی جو بند کے ہیں، اور پیر سید میر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ، قاری محمد طیب. یہ شروع سے یزید کے وقت سے لے کر اب یہ 20ویں صدی اور پھر 21ویں صدی تک کہ کوئی عالم دین ایسا نہیں گزرا ائمہ میں سے اور فقہاء میں سے جس نے یزید پر لعنت نہ بھیجی ہو. اب اس کے کفر پر میں صرف نام کہہ رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن بن سعید بن زید التابی، تابی ہیں بہت جلیل القدر، انہوں نے کہا کہ یہ کافر. امام احمد بن حنبل نے کفر کی تصریح فرمائی، علامہ ابو عثمان الجاحظ نے کفر کی تصریح فرمائی. تصریح کا مطلب نام لے کر کہا ہے کہ یزید
کافر ہے۔ امام ابو الحسن علی بن محمد الطبری نے تصریح فرمائی، امام ابن قصاص اساکر کی تصریح ہے، علامہ صرف ابن الجوزی الحنفی کی تصریح ہے، امام ابو محمد الیافی، امام سعد الدین تستزانی، امام کمال الدین ابن بن حمام الحنفی، امام ابو البرکات الباؤنی الشافعی، امام شہاب الدین القسطلانی، علامہ شمس الدین بن کمال پاشا، شیخ نور الدین الجھوری المالکی، امام ابن حجر الہیثمی المکی، یہ مفتی اعظم مکہ تھے، انہوں نے تصریح فرمائی۔ ملا علی قاری الحنفی، علامہ عبد الرؤوف المناوی، شیخ عبد الحق محدث دہلوی امام المحققین ہیں، امام ابن حماد عماد الحنبلی، شیخ عبداللہ الشبراوی الشافعی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، علامہ سید محمود آلوسی، علامہ عبد الحی یہ دیوبندی ہیں، لکھنوی، علامہ صدیق حسن خان بھوپالی کنوجی یہ اہل حدیث ہیں، انہوں نے کفر کہا۔ علامہ نواب وحید الزمان یہ غیر مقلد، سید میر علی شاہ گولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اتنے سال 100 سالوں کی تاریخ ہے اسلام کی، ان تمام ہستیوں نے یزید پر لعنت کا بھی فتویٰ دیا ہے اور اس کے کفر کا بھی فتویٰ دیا ہے۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ لیا۔ اب یہ ہے فتویٰ، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص حسین کے مقابلے میں یزید کو لاتا ہے تو یہ اس کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ اتنی بڑی کھلی وضاحت کے بعد بھی اگر یزید کے بارے میں کوئی نرم گوشہ رکھے اور نرم گوشہ کو اب دور ہو گئے ہٹ دھرمی کرے تو یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں حسینیت پر قائم رکھے اور موت بھی حسین ہی کی محبت میں عطا فرمائے، اور امام حسین کے مقابلے میں جو بھی شخص آئے اور امام حسین کے مقابلے والوں کے لیے جو بھی نرم گوشہ رکھے وہ اللہ کے نزدیک بھی لانتی ہے، رسول کے نزدیک بھی لانتی ہے، اکابرین امت کے نزدیک بھی لانتی ہے اور ہمارے نزدیک بھی لانتی ہے۔